والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم فلا تجالسوهم فلیس للہ فیہم حاجہ۔ چونکہ گزشتہ اتوار کو درس میں ہم نے ان احادیث مبارکہ کو سنا تھا جس کا تعلق مسجد کی تعمیر یا اس کے متعلق فضیلتوں پر مبنی تھی۔ اسی کڑی کو ہم آج بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، کہ ان کی دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہوں گی۔ فلا تجالسوہم، تو تم ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کہ فلیس للہ فیہم حاجہ، کہ ایسوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ایک خاص زمانے کی نشاندہی فرمائی، اور اس زمانے میں جو لوگ یہ عمل کریں گے ایسوں سے بچنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ اور وہ زمانہ یہ ہوگا کہ لوگ دنیاوی معاملات کے متعلق مسجد میں گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ مسجد میں دنیاوی باتیں جو کرنا جائز ہو اس کو بھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیاوی جائز باتیں کرنا بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے مسجد کے اندر جو بھی گفتگو ہو وہ فقط دین کے متعلق ہونی چاہیے۔ آپ کا وہی سوال جو اللہ کریم کی معرفت، اس کی قدرت کے حوالے سے ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے متعلق ہو، دین کی باتوں کو سیکھنے کے متعلق پر مشتمل ہو، نعت قرآن کی تلاوتوں پر مشتمل ہو، تو پھر ایسی باتیں جائز ہیں۔ مگر ہر وہ بات، چاہے اس کا تعلق آپ کی اولاد سے ہو، آپ کے مکان سے ہو، آپ کے کاروبار سے ہو، آپ کے رہن سہن سے ہو، جس کا تعلق دین سے نہیں، آپ کی دنیا اور آپ کی ضرورتوں سے ہے، اگرچہ وہ بات جائز بھی ہو، بہتر بھی ہو، تو بھی مسجدوں میں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد کے اندر اپنی دنیاوی باتیں کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہ فلا تجالسوہم، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اب اگر کوئی پکڑ بھی لے نا، اور مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اگر پکڑ بھی لے اور دنیاوی باتیں کرنے لگے تو کوشش یہ کرے کہ انہیں منع کر دے، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم مسجد کے باہر چلے جائیں۔ مسجد سے باہر جا کر کے پھر اپنی دنیاوی جو بھی باتیں ہیں اسے کرتے رہیں۔ مسجد کے اندر کرنا یہ درست نہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فَلِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، کہ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر خاص کر یہ فرمانا کہ ایسے لوگوں کی حاجت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں پر جو مسجد کے اندر اپنی دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے اپنی رحمت کو اور اپنے کرم کو روک لیتا ہے۔
لہذا دنیاوی ہر طرح کی باتوں سے مسجدوں کو پاک اور صاف کرنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے لوگوں پر سب سے بڑا عذاب یہ کیا کم ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرنا روک دیتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سائب بن یزید سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنتو نائمن فی المسجدی، کہ میں مسجد کے اندر سویا ہوا تھا۔ اب وہ مسجد کے اندر سوئے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ بلا ضرورت مسجد کے اندر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر سونے کی ہی نیت سے بعض دفعہ آتے ہیں، نماز ہو گئی تو اب کہاں لیٹیں، کہاں آرام کریں، تو وہ اسی نیت سے آتے ہیں اور پورے فین چالو کر کے اطمینان سے سوتے ہیں۔ بہرکیف اگر مجبوری ہو بھی جائے تو اس کے لیے جو جواز کی صورت ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت سائب بن یزید جو مسجد میں سو رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مسافر رہے ہیں، اور مسافر کے لیے اس بات کی اجازت ہے، یا پھر اگر کوئی مسجد میں اگر سو رہا ہے ضرورت تو اسے چاہیے کہ مسجد کے اندر داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے اندر آرام کرنے کی اجازت ہے۔ مسجد کے اندر جب بھی داخل ہو، نماز پڑھنے کی نیت سے آئیں یا کسی بھی کام سے آئیں، نویت سنت الاعتکاف، یا اگر عربی زبان میں ادا نہ کر سکے تو داخل ہوتے ہی کہہ لے کہ میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک مسجد کے اندر بیٹھے رہیں گے اللہ کریم اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ فرما رہے کہ میں سویا ہوا تھا، فَخَاصَبَنِي رَجُلٌ، تو کسی شخص نے مجھے کنکری ماری۔ فَإِذَا هُوَ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ کنکری مرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت سائب بن یزید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کنکری پھینک کر کے اٹھایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں میں مسجد کے اندر آواز دوں اور میری آواز بلند ہو جائے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کنکری اٹھا کے ان کے اوپر پھینکی تاکہ وہ کنکری لگنے سے بیدار ہو جائے، اور کم از کم یہ اٹھانے کا جو عمل ہے یہ ہماری آواز اتنی بلند نہ ہو جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ صحابہ کرام مسجد کا کتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فقال، تو فرمایا اذهب، جا فاتینی بہذین، اور وہ دو شخص کو میرے پاس لے کر گیا۔ یعنی آپ نے اشارہ فرمایا کہ مسجد کے اندر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اسے بلا کر کے لا۔ حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ فجئتہ بہما، تو میں گیا اور ان دونوں کو لے کر آیا۔ فقال، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ممن انتما، تم کون ہو دونوں؟ ومن این انتما، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ قال، تو وہ دونوں نے کہا یا کسی ایک نے کہا کہ من اہل طائف، کہ ہم لوگ طائف والے ہیں، یعنی ہم لوگ طائف کے مقام سے آئے ہیں۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا کہ لو کنتما من اہل المدینہ، اگر تم دونوں مدینے کے باشندے ہوتے، لأوجعتکما، کہ تو میں تم دونوں کو سزائیں دیتا۔ کیوں سزائیں دیتا؟ کہ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم دونوں نے اپنی آواز مسجد رسول میں بلند کی ہے۔ اچھا، مسجد میں آواز اگر بلند ہو جائے تو کوئی حرام نہیں ہے، بچنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، مگر ایسے کام پر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم اگر مدینے کے نہ ہوتے، اگر تم مدینے کے ہوتے تو تم دونوں کو سزا دیتا، میں نے چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ تم مدینے کے باہر تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حکمراں چاہیں تو اگر حلال کام بھی ہو اور ادب کے خلاف ہو تو اسے سزا دے سکتا ہے۔ جیسا کہ مسجد کے اندر اگر آواز بلند ہو گئی، کوئی گفتگو کر لیا تو جائز ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس پر بھی سزا دیتا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت عمر فاروق نے سزا نہیں دی کیونکہ وہ مدینے کے باشندے نہیں تھے بلکہ طائف کے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین
کا جانکار جیسا ہوگا اس کے حساب سے اس کے اوپر احکام بھی لگیں گے. کیونکہ مسجد کے اندر آواز بلند نہیں کرنی چاہیے, مسجد کا ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ مدینے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے. ہو سکتا ہے تم باہر کے ہو, تمہارے علم میں نہ ہو یہ بات, اس لیے میں نے تمہیں درگزر کر دیا, معاف کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کا حکم اور دین کے احکام بھی سارے آدمیوں پر ایک جیسا نہیں لگانی چاہیے. اگر جانکار ہے پھر بھی غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ رویہ الگ ہونا چاہیے, اور کوئی علم نہیں رکھتا ہے اور پھر بھی کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ الگ ہونا چاہیے. سمجھانے میں, افہام و تفہیم میں ایک پڑھے لکھوں کے ساتھ اور ایک جاہل کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز, حکم لگانے کا انداز ہمارا الگ ہونا چاہیے. گویا کہ یہ حدیث مبارکہ یہ بات بتاتی ہے کہ ہم اگر اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ مسجد میں بات نہیں کرنا چاہیے, مسجد میں آواز بلند نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی کوئی انسان مسجد کے اندر شور شرابے کرتا ہے, آواز بلند کرتا ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایسا شخص مستحق سزا ہے. اس ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت انس سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ فی القبلہ, کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی جانب ریٹھ دیکھی, جو بلغم نکلتا ہے ناک سے یا منہ سے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی جانب دیکھی. قبلے کی جانب دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کی دیوار پر حضور نے دیکھا, محراب کے اندر نہیں. یہ جو محراب کا کیا معاملہ ہے نا, لوگوں کو ہر عمل بدعتی لگتا ہے. یہ جو محراب کا معاملہ ہے نا, یہ محراب حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, بلکہ پہلی صدی ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے محراب کا اضافہ فرمایا. اور خطبے کے اندر بھی کسی خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا جاتا تھا, بلکہ پہلی صدی ہجری میں خطبے کے اندر خلفائے راشدین کے نام کا اضافہ کرنا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کی ضرورتوں کے حساب سے کسی چیز میں توسیع کر دینا یہ حرام نہیں ہے. کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا تو محراب کا اضافہ فرمایا, حضرت عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا تو خطبے میں حضرت خلفائے راشدین کے نام کا اضافہ فرمایا, حضرت عثمان غنی نے محسوس کیا تو اپنے زمانے میں آذان ثانی کا اضافہ فرمایا. یہ سب دین کا حصہ ہے اور اسی کو بدعت حرام نہیں کہتا ہے. اور اگر ہر عمل کو کوئی بدعت کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ بدعت اس نے سمجھائی نہیں. فرمایا ریٹھ دیکھی مسجد کی دیوار میں تو فشقا ذلک علیہ, تو یہ دیکھنا حضور کے اوپر ناگوار گزرا, حضور کو اچھا نہیں لگا, ناپسند گزرا. رویا فی وجہ ہی, اور حضور کو اتنا ناگوار اور ناپسندیدہ لگا یہ کہ ناگواری اور ناپسندیدگی حضور کے چہرے میں ظاہر ہو گئی. یعنی حضور نے اس عمل کو ناپسند کیا اور اتنا ناپسند کیا کہ حضور کو دیکھنے والا ان کے چہرے سے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے, خراب کیا ہے. اب کیا کیا, فقاما, تو حضور کھڑے ہوئے, فحکہ بیدیہ, تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچ دیا. معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر تھوک وغیرہ ڈالنا یہ وہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس کو حضور نے ناپسند فرمایا اور حضور نے اس کو کھرچ دیا. معلوم یہ ہوا کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا یہ حضور کی سنت ہے. اس لیے صوفیاء, علماء اور مشائخین کا یہ عمل رہا کہ مسجدوں کو ہاتھ سے صاف کیا کرتے تھے. مسجدوں کو ہاتھ سے صاف کرنے کی اتنی برکتیں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں, جس انسان کو ذہنی, جسمانی, قلبی سکون نہ ملتا ہو وہ مسجدوں کی صفائی کرے, اللہ تعالیٰ سے سکون عطا فرمائے. بلکہ عالم تو یہ ہے کہ جب حضور نے مسجد کے صفائی کی فضیلت بیان کی تھی تو حضرت عمر فاروق گھر چلے گئے اور کہا کہ آج صبح سب سے پہلے مسجد میں آؤں گا اور مسجد کی میں صفائی کروں گا.
رات کی تاریکی میں آ گئے اور جب صفائی کرنے لگے تو کسی کا ہاتھ لگ گیا. تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ مجھ سے پہلے کون پہنچ گیا. تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا لباس اتار کے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. فرمایا ابو بکر تم اتنی جلدی آ گئے؟ فرمایا عمر تم گھر گئے اور گھر سے آئے کہ ثواب کماؤں گا، مگر حضور نے جو فضیلت بیان کی اس ثواب کو پانے کے لیے میں رات بھر یہیں گزارتا تھا. بلکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو دلوں کی صفائی چاہتا ہے، مطلب کہ دلوں کے اندر غلط وسوسے آ رہے ہیں، دوسروں کے تعلق سے صرف نفرتیں آ رہی ہیں، دوسروں کے تعلق سے صرف بغض اور حسد آ رہا ہے، اچھی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی صفائی کرے، اللہ اس کے دل کو صاف فرما دے. بلکہ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ جنت کی حوروں کا جو مہر ہے نا، اللہ کریم مسجد کی صفائی کو بنائے. مسجد کے جو کوڑے کرکٹ ہے نا، اس کا بھی عام کوڑے کرکٹ سے ہٹ کر حکم ہے. آپ اپنے گھر کے کوڑے کرکٹوں کو جہاں چاہے ڈال دیں، لیکن مسجد کے کوڑے کرکٹ کو عام جگہ پہ ڈالنے کا حکم نہیں، اسے پاک اور صاف جگہ پہ ڈالنے کا حکم ہے. اس لحاظ سے یہ تو میرا بھی عمل ہے، سلام وہ جانتے ہیں کہ میں بھی جو شریک ہوتا ہوں اس عمل میں، کیونکہ اور میں اپنے طلبہ کو بھی تلقین کرتا ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ مسجدوں کی صفائی میں حصہ لو، اس کی بڑی برکتیں ہیں. میں آپ سے کہوں گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، انسان کو جب دولت آ جائے اور عہدہ آ جائے نا تو پھر اس کو عیب سمجھتا ہے. اگرچہ گھر میں برتن بھی صاف کر لے، گھر میں جھاڑو لگائے گا، سب کچھ کرے گا، وہاں کوئی عیب نہیں ہے. یہ اللہ کے گھر میں آ کے صفائی کرنا وہ اپنی عیب سمجھتا نہیں. اس کے اندر جو برکتیں ہیں اس کو جو سمجھ گیا اور جان گیا نا، وہ اپنا اس کو پیشہ بنا لے گا. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ریت پھوٹ کے ٹکڑے کو حضور نے اپنے ہاتھ سے صاف فرمایا. اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھریج دیا. پھر فرمایا کہ ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فانما یناجی ربہ، تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. ان ربہ بینہ و بین القبلہ، اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے. نماز میں گویا کہ کھڑا ہونا اپنے رب سے ہم کلام کرنا ہے. اور نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو رب اس کے سامنے ہوتا ہے، مطلب رب کی رحمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. فلا یبزقن احدکم، لہذا تم میں سے کوئی قبل القبلۃ ہی، اپنے قبلہ کی جانب ہرگز نہ تھوکے. ولیکن ان یسارہ اور تحت قدمہ، اگر کسی کو تھوکنے کی حاجت ہو تو اپنے بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے. ثم اخذ طرف ردائہ، پھر حضور نے اپنی چادر مبارک کا ایک کونا پکڑا. فبصق فیہ، پھر حضور نے اس کے اندر تھوکا. ثم رد بعضہ علی بعض، اور پھر حضور نے ایک کونے کو دوسرے کونے سے پکڑ کر کے مل دیا. فقالا اور یفعل کذا، اور پھر فرمایا ایسے کرے. ایک حدیث کی روشنی میں خاص مسئلہ بیان کر دوں. کل کی جو مسجدیں تھی وہ الگ تھی، مٹی کی ہوا کرتی تھی. آج کی جو مسجدیں ہیں وہ الگ ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھنے کہ مسجد کے اندر کسی بھی طریقے سے تھوکنا یا ریت وغیرہ ڈالنا، بلغم وغیرہ ڈالنا، یہ جائز ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تھوک اور بلغم اور ریت یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. لہذا اگر حالت نماز میں کسی کو بلغم آ جائے یا تھوک ریت آ جائے تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، وہ کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے جیب میں ڈال لے، اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ، کیونکہ پاک چیز ہے. یا فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر وہ کپڑا جو پہنے ہوا ہے اپنے دامن میں ڈال کے اس کو مسل دے تاکہ مسجد کا مصلی آلودہ نہ ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا اگر وہ چادر رکھتا ہے تو اپنے چادر میں وہ بلغم کو نکال لے اور پھر اسے جو ہے نا، وجہ یہ میں بیان کر رہا ہوں
کہ بعض لوگ ہماری نظروں سے ایسے بھی گزرے کہ ناک سے اسے پانی بہتا ہوا رہا اور وہ صفائی نہیں کی. دیکھیں حالت نماز میں اتنا عمل کر لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اگر دستی رکھے ہو تو اس کے اندر نہیں تو جیب میں ڈال لیں یا اپنے دامن میں اس کو مسل لیں. اس حدیث پاک سے ایک چیز کا اور پتہ چلتا ہے کہ چادر رکھنا اپنے ساتھ یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس سنت پہ عمل کریں. آپ سے کاندھے پہ چادر رکھنا عیب سمجھا جا رہا ہے, معاشرہ ایسا بن گیا ہے, مگر کوشش کریں کہ رکھیں. آپ تو کم از کم لوگ دستی تو رکھتے ہیں, ہاں, مگر اتنی چادر رکھیں کہ ضرورت پڑے تو مصلح بنا لیں, ضرورت پڑے تو اوڑھ بھی لیں, ضرورت پڑے تو صفائی بھی کر لیں. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ چادر رکھنا حضور کی سنت ہے. ایک خاص چیز کا خیال رکھیں کہ آپ وضو بھی کر کے آئے تو پانی وغیرہ کو اچھا پوچھ کر آئے کہ مسجد کا مصلح آلودہ نہ ہو. اگر آپ کا لباس بھی گیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی سکھا کر کے آئے. بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور کہنے نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, میں دل شکنی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا لباس اتنا بھیگ جاتا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو اس کا رنگ بھی مسلح پہ لگ جاتا ہے. پانی تو چھوڑیے, رنگ بھی لگ جاتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ وضو بھی کریں تو لباس نہ بھیگے, احتیاط سے کریں, نل کم کھولیں. اور اسی طور پر ہمارے بہت سارے وہ احباب آتے ہیں جو باہر مکان کی تعمیر میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا گیرج وغیرہ سے آتے ہیں, تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ آئیں تو بدن کو صاف کر کے جھاڑ کے آئے کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز آلودہ نہ ہونے پائے. مسجد کی پاکیزگی کا مکمل خیال رکھنا یہ اسلام کا مقصد بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے. لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور اللہ توفیق دے تو مسجد کی صفائی کا موقع ملے تو اسے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری محفل کا دوسرا حصہ ذکر پر مشتمل ہے. تھوڑی دیر